والسلام، محترم حاضرین، بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں اور پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ساری امت کے ساتھ ساتھ دین کا وہ شعور بھی عطا فرمایا جس کی بنیاد پر ہم جملہ مراسم عبودیت ادا کرتے ہوئے جمعہ جیسی اہم فریضہ کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ ہزارہ درود و سلام اور تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کی انتھک کوششوں اور محنتوں کے نتیجے میں یہ دین، یہ اسلام اور یہ مراسم عبودیت اور وہ خیر و شر کی ساری تمیز ہمیں نصیب ہوئی ہے، جس کو عملی زندگی میں برت کر کے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی فائز و مرام ہو سکتے ہیں۔ حضرات، ایک شکایت ہر کسی کی زبان پر ہوتی ہے کہ زمانہ بہت خراب ہو گیا ہے، زمانے کے لوگ خراب ہو گئے ہیں، حکمراں خراب ہے، افسران جو ہے رشوت لیتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں۔ سماجی کارکنان ناانصافی کرتے ہیں، اپنی ڈیوٹی بجا نہیں لاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ مسجد کے امام صاحب، مولانا صاحب، دینی ملی جماعت، سارے جملہ قائدین سب کو برا بلا کہتے ہیں کہ یہ خراب، یہ خراب، یہ خراب، یہ خراب، جس کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے۔ کہتے ہیں، آپ سنتے ہیں، کوئی غلط بھی نہیں ہے اور ہم بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ حکمراں خراب، افسران خراب، سماجی کارکنان اچھے نہیں ہیں، ملی قائدین اچھے نہیں ہیں، مولوی مولانا اچھے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال واقع ہو گئی۔ آخر ایسا ہوا کیوں؟ یہ اچھے نہیں ہیں، آخر کیوں یہ اچھے نہیں بنے؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی ان کو اچھے بنانے کی؟ اس پر تو غور کرنا ہوگا نا۔ چلیے مان لیجئے کہ جتنے لوگوں کا نام گنایا ہے 50 سال ہوتے ہوتے یا 100 سال ہوتے ہوتے سارے لوگ دنیا سے گزر جائیں گے، اس کے بعد تو دنیا اچھی ہو جانی چاہیے، تب دنیا اچھی کیسے ہوگی؟ اس کے لیے کیا ڈیزائن کیا جائے گا پروگرام؟ کیسے دنیا کو ہم اچھا بنا سکیں گے؟ کیسے اپنے ملک کو اچھا بنائیں گے، اپنے سماج کو اچھا بنائیں گے، اپنے گھر کو اچھا بنائیں گے؟ تو اسی موضوع پر ایک دو باتیں کو سدھار کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے قرآن مجید کی کئی آیات تلاوت کی ہیں، ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے۔ کہیں قرآن مجید میں کہا گیا کہ وہیں پر جہاں پر یہ بات کہی گئی اس سے جسٹ اوپر یہ بات کہی گئی، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، کہ تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں، تم اس سے بچ کر کے رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو۔ وَإِن تَعْفُوا، کہیں کہیں ان کو معاف بھی کرو، وَتَصْفَحُوا، کہیں کہیں صرف نظر بھی کرو، اور کہیں کہیں ان کو بخش بھی دو۔ یہ باتیں قرآن مجید میں بکثرت یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس طرح کی توجہ دلائی گئی ہے۔ تو یہ جو آپ نے سنا کہ فلاں فلاں لوگ خراب ہیں، حکمراں خراب ہیں، ملی قائدین خراب ہیں، MLA MP خراب ہیں، افسران خراب ہیں، مسجد کے امام صاحب، مولانا صاحب خراب ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کی حالت خراب ہے، اس کو ٹھیک کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو نئی نسل آنے والی ہے، جو آج بچہ پیدا ہو رہا ہے، جو بچہ ہے جنہیں ابھی خرابی لاحق نہیں ہوئی ہے، بیماری لاحق نہیں ہوئی ہے، ان کو تو ٹھیک کیا جائے، ان کو ٹھیک کر دیجیے، دنیا ٹھیک ہو جائے گی۔ تو ان کو ٹھیک کرنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس پر ہماری اور آپ کی چنتن منتھن اور عملی تدابیر ہونی چاہیے، اس پر غور و فکر ہونا چاہیے، ورنہ یہ صورتحال ایسی ہی بنی رہے گی
پھر دوسری نسل آئے گی، تیسری نسل آئے گی، سب لوگ ایک دوسرے کو برا بھلا اور گالیاں دیتے ہوئے پھر وہ بھی گزر جائیں گے. لیکن دنیا کے حالات، ملک کے حالات، سماج کے حالات، گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اس لیے یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پر توجہ دینی ہوگی. اس لیے کہ یہی وہ اولاد ہیں جو ہم کو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے یاد سے، اللہ کے احکام اور فرامین بجا لانے سے غافل کرتی ہے. یہ اولاد آپ کی دنیا کو بھی برباد کر سکتی ہے اور آخرت کو بھی برباد کر سکتی ہے. یہ اولاد آپ کے گردن میں آپ کے کالے کو لگ سکتی ہے. یہ اولاد، اور آپ کو یہ اولاد جو ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کر سکتی ہے، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی کر سکتی ہے. لہذا اس اولاد کی تربیت اگر ہوتی ہے تو یہی اولاد جو ہے کل ہو کر کے، یہی بچے جو ہے کل ہو کر کے حکمراں بنیں گے، افسران بنیں گے، یہی بچے قائدین بنیں گے، یہی بچے امام بنیں گے، یہی بچے علماء بنیں گے. سب کچھ تو انہیں بننا ہے. یہی بچے صحافی بنیں گے، یہی بچے لیڈر بنیں گے. آخر بچوں کی اصلاح تربیت اگر کر دی جاتی ہے، ایک نسل 10 سال 20 سال 50 سال کا ایک ٹارگیٹ لے کر کے، تو مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے، ملک کے حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے. نہیں تو یہ عذر لنگ اور یہ قلم کا ٹیکا ہمارے سر لگا ہوا رہے گا. لہذا ایک گزارش تو یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے. اس لیے کہ یہ ہماری دشمن بھی بن سکتے ہیں قرآن کے مطابق، یہ ہمارے لیے اللہ کے ذکر سے غافل کرنے کے ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، یہ ہمارے لیے فتنہ بھی بن سکتے ہیں، آزمائش کا سامان بھی بن سکتے ہیں. یہ اولاد اور بن بھی رہے ہیں. جتنے طرح کی پریشانیاں، آپ کسی گھر چلے جائیے، اطمینان سے بیٹھیے، وہ بے شمار شکایت کریں گے اپنے بچوں کے. ان کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی، ان کی وجہ سے مجھے یہ پریشانی، ان کی وجہ سے یہ پریشانی، ان کی وجہ سے یہ پریشانی. آخر اس کے ذمہ دار کون ہے جو شکایت آپ کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا تھا، ہر بچہ نیک سیرت اور نیک سیرت پیدا ہوا تھا، ہر بچہ نیک شریف اور صالح پیدا ہوا تھا. اور فطرت جو ہے کبھی بری نہیں ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ جو نظام ہے یہ فطرت ہے. یہ جو آپ آنکھوں انفس میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ایک فطرت کے مطابق چل رہا ہے، نیچر کے مطابق چل رہا ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہوتی ہے. تو جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے مطابق پیدا ہوتا ہے. اسی حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے، ان کے باپ، ان کے والدین ان کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں. ان کے باپ اور ان کے والدین ان کو چاہے تو چور بنا دے، ڈاکو بنا دے، لٹیرا بنا دے، لالچی بنا دے، کرمنل بنا دے، بدماش بنا دے، جو آپ غرض کرنا چاہتے ہیں وہ سب والدین کا کریڈٹ ہے. وہ آپ نے سنا ہوگا، صحیح بھی ہے، درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. اگر کسی کا بچہ چور بنتا ہے، کسی بچہ کرمنل بنتا ہے، بدماش بنتا ہے، ڈکیت بنتا ہے، تو کہا جائے گا کہ فلانے کا بیٹا ہے. اور یہ درخت بھی کچھ نہ کچھ خرابی رہی ہوگی اس درخت میں، جس کی وجہ سے ان کے بچے ایسے ہو گئے. آپ کہیں نہ کہیں، مانے نہ مانے، ایسا ہو سکتا ہے. اللہ ماشاء اللہ باپ اچھے ہوں، اولاد بگڑ گئی ہو، لیکن یہ ہے کہ اولاد کے بگڑنے میں والدین کا، بڑوں کا، بزرگوں کا، گھر کے ماحول کا، سماج کے ماحول کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. لہذا ہم کو ٹھیک ہونا پڑے گا. ہر مربی باپ کو، والدین کو پہلے مربی بننا پڑے گا. اور یہ مربی جو ہے تب جا کر کے آپ کسی کی تربیت کر سکتے ہیں. تو آپ کتنے اچھے ہیں، آپ کتنے اپنے آپ کو شریف سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی اولاد سے ایسی توقع کرتے ہیں. یہ بات بہت ہی اہم بات ہے، اہم نقطہ ہے. لہذا ہمیں اور آپ کو سب لوگوں کو رک کر کے سوچنا چاہیے کہ یہ ہم سب لوگوں کی ذمہ داری ہے. پہلے لوگ اتنی تعلیم کا رواج نہیں تھا، اتنے وسائل اور ذرائع تعلیم کے نہیں ہوا کرتے تھے، تربیت کے نہیں ہوا کرتے تھے. ہر آدمی اپنے بچوں کے بارے میں متفکر رہا کرتا تھا. اور کہیں بچوں کھڑا ہو کر کے پیشاب کرتے ہوئے دیکھ لیا تو پریشان ہو جاتا تھا، محلہ چھوڑ دیتا تھا کہ آپ ہمارا بچہ یہاں پہ کھڑے ہو کے پیشاب کیوں کیا. معلوم یہ ہوا کہ فلاں نے گھنشیام کو اور رادھے شیام کو دیکھا تھا کھڑے ہو کے پیشاب کرنے کی کر رہا تھا، اسی لیے ہم نے کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا. تو باپ نے سوچا کہ نہیں محلہ چھوڑ دیا چاہیے. تو وہ اپنے اولاد کے بارے میں اتنے متفکر ہوا کرتے تھے، اتنی ان کی تربیت کی فکر ہوا کرتی تھی. کہیں پر بھی دیکھ لیا کہ بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلخوری کر رہا ہے، تو اس کے لیے وہ فکر مند ہوا کرتے تھے. تو
لیکن آج ہمارے یہاں اس کے بارے میں کوئی فکر مندی نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ مستقبل اچھا ہو جائے. 50 سال کے بعد جو لوگ قائد بنے، لیڈر بنے، یہ بنے وہ بنے، وہ سب کے سب دودھ سے دھلا ہوا ہو جائے. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا کرنے کے لیے ابھی جو را مٹیریل ہے ہمارے پاس، خام مال ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس جو کچا سامان ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا، اور اس کو ٹھیک کیے بغیر ہم دنیا کے حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے. چاہے آپ لاکھ گالیاں دیتے رہیں، قرآن مجید نے اس پر بار بار توجہ دلائی، کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اس جہنم کی آگ سے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. اس جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، یعنی تربیت کے لیے بھی، اپنی اولاد کی تربیت کے لیے بھی، اہل خانہ کی تربیت کے لیے بھی، پہلے اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کیجیے، اپنی تربیت کرنے کی فکر کیجیے، پھر اولاد کی تربیت کرنے کی فکر کیجیے. یہ بات تو بالکل مسلم ہے کہ بزرگوں کا اور سارے بڑے بڑے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ جب آپ کو کسی کو نصیحت کرنا ہو، کسی کو کوئی بات کہنی ہو، تو پہلے خود اس نصیحت پر، اس بات پر آپ عمل پیرا ہوئیے، ورنہ اتنے دن تک آپ نصیحت مت کیجیے. وہ نصیحت لا حاصل ہے، بیکار ہے. لہذا والدین، گارجین، بڑے بزرگوں، ان تمام لوگوں کو پہلے مربی کا خود رول ادا کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تربیت کے مرحلے سے گزارنا ہوگا، پھر جا کر کے اپنے اولاد کی تربیت پر یا اپنے سماج میں اپنے گھر کے اعزاء و اقارب بال بچوں کی تربیت پر توجہ دینی ہوگی. اور یہی ہمارے لیے کل سرمایہ ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے حالات بہتر ہوں یا نہ ہوں، اگر ہماری اولاد بگڑ جاتی ہے، یقین جانیے کہ ہمارا تو سب کچھ لوٹیا ڈوب ہو جائے گا، جس کو کہتے ہیں ٹھیک زبان میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی معروف حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ انقطع عَمَلُهُ، جب انسان مر جاتا ہے تو ان کے عمل کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، ان کے اعمال کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 چیزوں کے. کہا گیا کہ 3 چیزیں باقی رہتی ہیں. وہ 3 چیزوں سے پہلی چیز کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، جاری صدقہ. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے، اچھا کرم کیا ہے، اچھے اعمال کیے ہیں، کچھ ایسے کام کیے ہیں جس کے اثرات بعد میں ہی محسوس کیے جاتے ہیں، جس سے لوگ بعد ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہے آپ کے لیے. اور علم ينتفع به، اور ایسا علم جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. ایسی کتاب آپ نے لکھ دی، ایسی تقریر آپ نے کر دی، ایسے بچوں کو پڑھا دیا، ایسے سماج لوگوں کی اصلاح کر دی جس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا. لیکن ایسا علم بھی ہو سکتا ہے جو علم لوگوں کو فتنہ پہنچائے. ایسی کتاب لکھ دی، ایسا مضمون لکھ دیا کہ 50 سال 100 سال تک لوگ جو ہے اسی مسئلے کی لڑائی میں لڑ رہے ہیں، اسی خرافات اور بدعات میں جو آپ نے فلائد کی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اسی میں لوگ ملوث ہیں. تو وہ نقصان دہ علم ہے. اور اگر کوئی فائدہ مند علم آپ نے حاصل کیا تو وہ سب ساری چیزیں، وہ کوئی دنیاوی علم کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے پنکھا ایجاد کیا اس نیک نیتی کے ساتھ، کسی نے اس ساؤنڈ کو، اس مائکرو فون کو اس کا ایجاد کیا، تو اس کے بھی اگر نیک نیتی سے ایجاد کیا تو ان کی بھی سماجت کریں گے ان کو. لیکن ایک تیسری چیز یہ ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ ایک ایسی اولاد جو مرنے کے بعد آپ کے حق کی دعائیں خیر کیا کریں. اگر ایسی اولاد آپ نے چھوڑی ہے تو وہ آپ کے لیے گویا مرنے کے بعد بھی کام آتی رہے گی. لیکن ایسی اولاد جو مرنے کے بعد بھی کہے کہ میرے باپ نے میرے لیے کیا کر دیا، انہوں نے تو میرا سب پراپرٹی برباد کر دیا، نوکری چھوڑی، سروس ایسا کیا، ویسا کیا، یہ کیا، اور وہ گالیاں دے اور کہے کہ کل قیامت کے دن بھی کالم پکڑیں گے باپ کا. اگر ایسی اولاد آپ نے چھوڑی ہے تو پھر اس دنیا میں بھی آپ کے لیے محرومی ہے اور مرنے کے بعد بھی محرومی. لہذا ایسی اولاد جو آپ کے لیے، ہمارے لیے فائدہ مند ہو، مرنے کے بعد بھی دعائیں کیا کریں. ایسی اولاد جو ہے وہ یقیناً صدقہ جاریہ اور علم نافع کی طرح سے ہے، اور اس کے فائدے ہمیں اور آپ کو ملتے رہیں گے. بہرحال اس کی اولاد کی تربیت پر ہماری اور آپ کی جو توجہ ہونی چاہیے وہ اولاد کی پیدائش سے پہلے سے توجہ ہونی چاہیے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات انہوں نے پہلے بھی سنائی ہے کہ جب عمر ثانی پیدا کرنا تھا تو انہوں نے ایسی بہو کو لایا جو متقی، پرہیزگار، اللہ والی تھی.
خوف خدا ان کے دل میں جاگزی رہا کرتا تھا، ایسی بہو لے کر کے آئی تو عمر ثانی پیدا ہو گیا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے، جیسا کہ میں نے کہا کہ اب اچھے لوگ نہیں رہے، اچھے سماجی کارکن نہیں رہے، اچھے قائدین نہیں رہے، آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے مولانا مودودی آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے علامہ ابن تیمیہ آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے مولانا اشرف علی تھانوی آ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ پھر سے ابوالکلام آزاد پیدا ہو جائے، اگر آپ کی خواہش ہے، اچھی خواہش ہے کہ پھر سے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی پیدا ہو جائے، اس سے اچھی خواہش اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایسی خواہش پیدا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو گویا 1-2 نسل پہلے سے تیاری کرنی پڑے گی، ایسی مائیں ڈھونڈ کر لانی پڑے گی، ایسی بہو ڈھونڈ کر لانی پڑے گی، ایسی بیٹی کی تربیت کرنی پڑے گی جو ایسی اولاد جنم دے سکے، جو ان صفات سے متصف قائدین پیدا کر سکے، جو ان صفات سے متصف محدثین اور اولیاء اللہ پیدا کر سکے۔ ایسی مائیں ہم کو پہلے سے تیار کرنی پڑے گی۔ لہذا اپنے بیٹی، اپنے بہو، اپنے سماج کی خواتین، ان لوگوں کی تربیت، بال بچوں کی تربیت کی ذمہ میں ان پر بھی ہماری توجہ گویا غیر معمولی ہوگی، تب جا کر کے ایسا ہوگا۔ اسی طرح سے گویا پیدائش کے بعد کی جو تربیت کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، اسلام میں تعلیم دی گئی ہے کہ اگر آپ کو چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے توحید کا علم بردار ہو، ان کے شرک سے، کفر سے، بدعات سے، خرافات سے پاک رہے، اول دن سے ان کے کان میں آپ آزان دیجیے، اللہ کو اصلاح بلند کیجیے، دائیں کان میں بائیں کان میں آپ اقامت کہیے، تب جا کر کے وہ بچہ جو ہے اللہ کی وحدانیت کا قائل ہوگا، وہ شرک سے، بدعات سے، خرافات سے پاک ہوگا۔ ایسی اسلامی تعلیمات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ کہا گیا ہے کہ جو مرگی کی بیماری ہوتی ہے نا، اس کو الصبیان بولا جاتا ہے عربی میں۔ یہ جو بیماری ان بچوں کو بہت کم لائق ہوتی ہے جن بچوں کے کان میں پیدائش کے مان بعد آزان دی جاتی ہے، ان بچوں کو یہ بیماری لائق نہیں ہوتی ہے۔ وہ پہلی ہوا جو کان میں جاتی ہے، پہلی آواز جو جاتی ہے، اسی سے مرگی کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کی تشریح کی ہے اس کی۔ لہذا اسلامی تعلیمات کے ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ لہذا آپ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ مسلم معاشرے میں بہت کم مرگی کی بیماری ہوتی ہے بچوں کو۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے یہاں بچوں کے کان میں آزان دینے اور اقامت کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لہذا اول دن یہ کام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے منہ میں جو لقمہ جائے، پہلے دن بھی اور آخری دن بھی، وہ حلال ہو، حرام نہیں ہو۔ قرآن کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بچہ لایا جاتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے کھجور چبا کر کے اس کے لعاب ان کے منہ میں ڈالتے تھے تاکہ کسی پاک آدمی کا رزق ان کے منہ میں جائے۔ یہاں تو پہلے ہی دن پتہ نہیں کس دائی، کس بوا، کن کے دودھ پلا دیتا ہے، پتہ نہیں وہ پیشاب کرتا ہے، پانی بھی لیتا ہے کہ نہیں لیتا ہے، ان کے پاس جائز ناجائز کی صحیح تمیز ہے کہ نہیں۔ اس سے آپ کیسی اولاد چاہتے ہیں، کیسا معاشرہ چاہتے ہیں؟ لہٰذا اس پر بھی ہماری اور آپ کی توجہ ہونی چاہیے۔ وقت نہیں ہے، لیکن یہ تربیت کے مختلف مراحل ہیں، اس پر ہماری اور آپ کی توجہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کوئی والدین اپنی اولاد کو کوئی تحفہ نہیں دیتا بہترین تحفہ مگر یہ کہ وہ تربیت کرتا ہے۔ اگر وہ تربیت کرتا ہے، اچھا سلیقہ سکھاتا ہے تو بہترین تحفہ ہے۔ اور کہا گیا کہ ایک سا گیہوں یا کھجور صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کیجیے۔ یا کہہ لیجیے دوسرے الفاظ میں، ایک سا گیہوں یا کھجور آپ صدقہ کرتے ہیں، جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب آپ کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں مل رہا ہے، ہم کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے میں مل رہا ہے۔ لہذا اس پر اس کی اہمیت پر کی توجہ ہماری اور آپ کی بہت کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مختلف مواقع پر یہ بات کہی کہ اپنی اولاد کی عزت کرو، توقیر کرو، وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ، اور ان کو بہترین ادب اور سلیقہ سکھاؤ۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، جب وہ بولنا شروع کرے، منہ میں بولی آئے تو سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھایا جائے ان کو۔ یہ بات کہی گئی کہ جب ان کے دانت ٹوٹنے لگے تو ان کو نماز کی تلقین کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جائے تو نماز کی تلقین کی جائے، 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو انہیں مارا جائے۔ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے نا 7 سال کا، 10 سال کا، یہ تربیت کا بہترین پیریڈ ہوتا ہے۔ اس میں اگر کوئی غلط عادت پڑ گئی، کوئی غلط بری عادت لگ گئی تو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور کوئی اچھی چیز لگا دی گئی ہے وہ کبھی ختم بھی نہیں ہوگی۔ چنانچہ یہ ہے کہ کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بچوں کو، ہم لوگ دیکھتے ہیں کبھی کبھار مسجد میں مال لوگ آتے ہیں
ان کو نیت باندھنے کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا، انہیں رکوع اور سجدہ کرنے کا بھی سلیقہ نہیں ہوتا، وہ نیت باندھ کر کے بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کوئی اناڑی ہے، اجنبی ہے، ابھی نیا گیا اسلام اور اسلامی تعلیمات کو انہوں نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، صاف سمجھ میں آ جاتا۔ لیکن جو بچہ 4 سال سے 3 سال سے 2 سال سے ماں باپ کے ساتھ گویا رکوع اور سجدہ کی عادت ڈالتا، ان کو کوئی آدمی محسوس نہیں کر سکتا کہ ان کو نماز پڑھنا نہیں آتا، وہ ایک دم بالکل پریکٹس کرتا ہے، وہ کتنا جھکنا ہے، کتنا سجدے میں جھکنا ہے، کتنا رکوع میں جھکنا ہے، صاف پتہ چلتا ہے کوئی مشاق نماز پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا یہ ہے کہ بچوں کو شروع سے ہی ان باتوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اسی طرح سے زبان و بیان کے معاملے میں بھی بیشتر بچوں کی زبان بہت خراب ہوتی ہے، اردو خراب، زبان مادری زبان خراب، اور بھی چیزیں خراب، جب وہ بولتا ہے تو گالی دیتا ہے، جب وہ بولتا ہے تو مذکر مؤنث اور اس طرح کوئی چیز کی تمیز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ جب گھر میں ان کی اچھی زبان نہیں سکھائی جاتی کم عمر میں تو پھر بات بہت مشکل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ان کو جب اچھے لوگوں اور بڑے لوگوں کے قصے، کہانیاں، واقعات نہیں سنائے جاتے، ان کے حوصلہ اور ہمت بلند نہیں کیا جاتا تو ان کی صورتحال یہ ہوتی ہے وہ معمولی کوئی آہٹ بھی دیکھ کر کے ان کو ڈر ہونے لگتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بٹھایا جائے، نہ کہ پولیس کا اور سرکار کا، شیر کا، چیتے کا، جانور کا، ان چیزوں کے ڈر کے بجائے اللہ کا ڈر ان کے ذہن و دماغ میں اول دن سے راسخ کروایا جائے، ان کے ہاتھوں سے صدقہ، انفاق، خیرات کروایا جائے، انشاءاللہ یہ جذبہ ان کے طرف پروان کرتا رہے گا۔ بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے پیار، شفقت، محبت، یہ سب ساری چیزیں وہ بچپن میں ہی راسخ کر دینی چاہیے۔ جھوٹ سے نفرت، سچ سے محبت ان کے ذہن و دماغ میں راسخ کر دینا چاہیے، تب جا کر کے وہ ان کی صحیح معنوں میں تربیت ہو سکے گی۔ تو بہت ساری باتیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں جس کو بچپن میں اس کم عمری میں ہی ان کی توجہ دلا دینی چاہیے۔ اور ایک بات جس کے لیے سب گارجن پریشان ہیں، میں بھی پریشان ہوں، میرے بھی بچے ہیں، ہم بھی پریشان ہیں، وہ موبائل کی بری لت۔ یہ لت بھی بہت ہی خراب لت ہے، یہ جس طرح شراب، نشہ، جوا، بیڑی، سگریٹ، اس طرح کا یہ لت ہے، یہ اس سے بھی بچوں کو ابھی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ناگزیر حالات میں ہی موبائل دیے جائیں۔ اس کے لیے بھی ہم نے ایک ماہر ڈاکٹر سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب میرے بچے کی یہ بری عادت لگ رہی ہے، مانتے نہیں ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ ان کے سامنے پہلے آپ موبائل دیکھنا بند کیجیے، ضروری واٹس ایپ، فیس بک اور کوئی چیز بھی اگر کو دیکھنا ہو بچوں کے سامنے مت دیکھیے آپ، تب جا کر کے ان کی عادت چھوٹے گی۔ بچوں کے بڑے ڈاکٹر تھے وہ، لہذا بچوں کے سامنے میں آپ کوئی حرکت کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، بچے تو اس کے نقل اتاریں گے۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ، والدین، بڑے بھائی بہن وہ گھنٹوں موبائل دیکھ رہے ہیں، ہم کو کیوں روک رہے ہیں بھائی؟ تو پہلے ہم کو خود رکنا پڑے گا، پھر وہ رکیں گے۔ کم سے کم ان کے سامنے میں تو یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، تربیت کے 3 بنیادی تقاضے تو اور بھی یاد رکھنا چاہیے، اس کو ہر جگہ آپ اپنا سکتے ہیں، چاہے بچے کی تربیت ہو، بیوی کی تربیت ہو، بڑوں کی تربیت ہو، چھوٹوں کی تربیت ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے اندر بری عادتیں پڑ گئی ہیں ان کا خود بینی کے ساتھ اس کا مطالعہ ہونا چاہیے، کیا کیا خرابیاں ہیں۔ چوری کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، کیا کرتا ہے، باریک بینی سے ان کا مطالعہ ہونا چاہیے، اور پھر ان برائیوں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکنے کی کوشش کرنی چاہیے، سر سے نہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ ڈانٹ کر کے، پھڑکار کر کے، مار کر کے، یہ تو گویا کوئی بہت پرماننٹ طریقہ نہیں ہے یہ، لہذا اس کو جڑ سے ان کی قباحت، شناخت، ان سب چیزوں کو ان کو بتانا چاہیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ ان کے لیے ماحول ہی ایسا سازگار کر دینا چاہیے کہ اس ماحول میں وہ آٹومیٹک اپنے آپ کو تربیت یافتہ محسوس کرنے لگے۔ اس کی ایک مثال ہم دیتے رہتے ہیں اور دے رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آج کے دن ابھی مسجد میں جو کوئی آئے گا تو کیسے بیٹھے گا؟ کوئی ادھر گھوم کر کے نہیں بیٹھے گا، سب ادھر بیٹھے گا، جو بھی آئے گا سلیقے سے سنے گا، 1-2 منٹ تاخیر ہو جائے گی تب بھی گفتگو سنتا رہے گا، کوئی فوہڑ پن، کوئی گفتگو، بات چیت کسی نہیں کر رہا، ماحول ہی ایسا بنا ہوا ہے۔ لہذا جس طرح کی تربیت کرنا ہو آپ کو گھر میں، بچوں کی، بڑوں کی، اپنے کمپنی میں، اپنے ادارے میں، اپنے اسکول میں، اپنے جہاں پر بھی، تو ان کے لیے ماحول آپ کو ایسا سازگار کرنا پڑے گا۔ جیسا ماحول بنائیں گے ویسی تربیت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو خود ان باتوں پر غور و فکر کرنے، ایسے عملی زندگی میں اتارنے اور اپنی نئی نسل کی خاص طور پر تربیت کرنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔